پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت مانسہرہ میں جلسہ سے خطاب کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. اپنے دوسرے گھر مانسہرہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. مانسہرہ والوں، میرے گھر والوں، مانسہرہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کا تھا، نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کا رہے گا انشاءاللہ. سانسوں میں بسا ہے پیار تیرا، آنکھوں میں تیری صورت ہے. اسی طرح ہزارہ نواز شریف کا تھا، نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کا رہے گا انشاءاللہ. جس ہزارہ موٹر وے سے سفر کر کے میں آئی 30 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تھی، تو اس سفر کو جس کو 4 گھنٹے لگتے تھے آج 1 گھنٹے میں ہزارہ موٹر وے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آ گئی. ہزارہ موٹر وے نواز شریف کی ہزارہ سے محبت کا ثبوت ہے. اور ایک اور بات بھی بتا دوں، شہباز شریف صاحب کی کمر میں تکلیف ہے، سب جانتے ہیں، اور آج موسم خراب تھا، اتنا لمبا گاڑی کا سفر وہ نہیں کر سکتے، لیکن مانسہرہ اور ہزارہ کی محبت میں وہ گاڑی میں چل کر آئے ہیں یہاں پر. اور آج میں اپنے دل کی بات بتاؤں مانسہرہ والوں، مجھے شہباز شریف سے محبت ہے، اور مجھے شہباز شریف سے اس لیے بھی محبت ہے کہ شہباز شریف میرے دوسرے والد ہیں، شفیق چچا ہیں، محبت کرنے والے چچا ہیں. لیکن مجھے شہباز شریف سے اس لیے بھی محبت ہے کہ شہباز شریف پاکستان کا سچے معنوں میں حقیقی خدمتگار ہے. اس نے اپنی دن رات محنت سے پنجاب کے عوام کی، پنجاب کے صوبہ کی تقدیر بدلی، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی سپورٹ شامل حال رہی تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ شہباز شریف پاکستان کی قسمت بھی بدل دے گا انشاءاللہ. میں مانسہرہ میں کھڑے ہو کر پاکستان سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ جو زخم عمران خان نے اپنی نااہلی سے، اپنی نالائکی سے، اپنی بے حسی سے پاکستان کے سینے پر لگائے، جو کاری ضربیں اس نے پاکستان کی معیشت پر لگائیں، انشاءاللہ تعالی وہ زخم شہباز شریف اور نواز شریف اپنی محنت سے بھر کے جائیں گے انشاءاللہ. میں خیبر پختونخوا کے عوام کو اور خصوصاً ہزارہ اور مانسہرہ کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ لوکل باڈیز الیکشن میں دھاندلی کو اور حکومتی مشینری کو مانسہرہ ڈسٹرکٹ نے ناکام بنایا اور مسلم لیگ نون کو فتح دلوائی. اور میں خیبر پختونخوا کو بھی مبارک دیتی ہوں کہ خیبر پختونخوا نے انتشار اور فتنے پر مبنی لانگ مارچ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا. لیکن مانسہرہ کے بھائیوں، بزرگوں، مجھے اس دل پر بڑی تکلیف ہے کہ عمران خان نے اس ناکام ترین دھرنے جس کا اصل مقصد فتنہ اور انتشار تھا، اس پر اس نے خیبر پختونخوا کے عوام کی محنت اور خون پسینے کی کمائی پانی کی طرح بہا دی. خیبر پختونخوا کے حکومت کے ان مسائل پر جن پر آپ کا حق تھا،
جن سے اسپتال خیبر پختونخوا میں بننے چاہیے تھے، جن سے خیبر پختونخوا میں سڑکیں بننی چاہیے تھیں، جن سے خیبر پختونخوا میں لڑکیوں اور لڑکوں کے اسکول اور کالج بننے چاہیے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ سارے وسائل ناکام انتشار میں جھونکے گئے۔ خیبر پختونخوا کا حق ایک دھرنے، ناکام دھرنے، انتشار اور فساد کی نظر ہو گیا۔ مجھے بہت افسوس ہے، اور میں عمران خان کا وہ کارکن جس کے گھر عمران مردان میں گیا تھا، جس کا نام سعید احمد جان ہے، میں اس کے خاندان سے بھی دلی افسوس کا اظہار کرتی ہوں۔ ان کا بیٹا انتشار، فتنے اور ایک انسان کی کرسی کی ہوس کا شکار ہو گیا۔ میری ہمدردیاں اور میری دعائیں سعید احمد جان کے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ خیبر پختونخوا والوں، میں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے کہ اس دھرنے میں خیبر پختونخوا کے ٹیکس کی کمائی، خیبر پختونخوا کے عوام کا حق استعمال کیا۔ کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ اس دھرنے کے لیے جو ہیلی کاپٹر جس میں عمران خان بیٹھ کے آیا، وہ ہیلی کاپٹر بھی خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر تھا، فراگوگی کا ہیلی کاپٹر نہیں تھا۔ وہ فراگوگی نے جو لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، جو مال گاڑی فراگوگی کے پنجاب سے چل کر خیبر پختونخوا میں جاتی تھی، وہ اس کا ہیلی کاپٹر نہیں تھا، وہ خیبر پختونخوا کے عوام کا ہیلی کاپٹر تھا، جس نے اس ملک کو آگ لگانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ گاڑیاں جو دھرنے میں استعمال ہوئی، وہ ساری خیبر پختونخوا اور وہ ساری گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی حکومتی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں تھیں، اور جو ہیوی مشینری جس میں کرینز شامل ہیں، وہ کرینز بھی خیبر پختونخوا حکومت کی ملکیت تھیں۔ وہ کرینز جس کو لے کر یہ اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے آ رہا تھا، وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے لی گئی تھی۔ تو وہ کرینز کا استعمال تو ہوا نہیں۔ کرینز کا استعمال ہوتا ہے جب سڑکیں بند ہو، جب عوام اتنی زیادہ آ جائے کہ کرینز کے ذریعے ہٹانا پڑے رکاوٹوں کو، تو وہ کرینز خالی ہاتھ اس لیے واپس ہو گئی کیونکہ دھرنے میں عوام تو آئی نہیں، کرینیں واپس چلی گئیں۔ اور وہ جو ٹینٹ، خیمے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے تھے، وہ بھی لے کر یہ اسلام آباد آئے، لیکن وہ دھرنے میں استعمال نہیں ہو سکے کیونکہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو دھرنے کا بتایا، لیکن جب دھرنے کا وقت آیا یہ صبح صبح اسلام آباد سے فرار ہو گیا۔ دیکھیں مانسیرا والوں، یہ انقلاب جس کو یہ انقلاب کا نام دیتا ہے، یہ اس لیے بھی ناکام ہو گیا کیونکہ قوم کے بچے سڑکوں پر مرنے کے لیے تھے اور اس کے بچے لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بتاؤ یہ انصاف ہے؟ آپ کے بچوں میں اور عمران خان کے بچوں میں کیا فرق ہے؟ مجھے بتاؤ۔ صرف اس لیے کہ وہ قوم کے غریب لوگوں کے بچے وہ سڑکوں پر لو کے تھپیڑے کھاتے رہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون یہ ناانصافی عوام کے ساتھ ہونے نہیں دے گی۔ اور انقلاب اس لیے ناکام ہوا کہ انقلاب ہیلی کاپٹر سے نہیں آیا کرتا، انقلاب سرکاری
सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता। इंकलाब पैराशूट से लैंड नहीं करता। इंकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनीगाला जाने से नहीं आता। इंकलाब आता है जब नवाज शरीफ एक डिक्टेटर मुशर्रफ की हुकूमत होते हुए जजेस की बहाली के लिए तमाम तर रियासती जबर के बावजूद, पुलिस की रुकावटों के बावजूद जब लाहौर से निकलता है तो गुजरावाला पहुंचने से पहले पहले जजेस बहाल हो जाते हैं। तो बात यह है कि फितने का, फसादी का, इंतशार का मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इंकलाब भी 2 नंबर और इंकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। अपने लोगों को धरने का झांसा देकर 2 नंबरी करके बनीगाला वापस चला गया। तो सुन लो, इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए हैं। और आपको इस्लामाबाद से हुकूमत में निकाला था ना, बनीगाला से तो नहीं निकाला। तो बनीगाला से पेशावर में गिरफ्तारी के डर से क्यों बैठे हो? काश इतने दिन तुमने अपनी हुकूमत में पेशावर में गुजारे होते तो आज पंजाब और लाहौर की तरह खैबर पख्तूनख्वा भी तरक्की याफ्ता होता। नवाज शरीफ को ताने देने वाला और कहता है कि सुपर पावर अमेरिका मुझसे डरती है। तो सुन लो, सुपर पावर को डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है। और एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई जिसमें भी ये 2 नंबरी कर रहा था, जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त असल में पांव पड़ा था कप्तान। और फिर जब इसने देखा कि लॉन्ग मार्च के लिए बिल्डअप नहीं हो रहा, अवाम इसकी इंतशार पे कान नहीं धर रही और इसको नजर आ रहा था कि लॉन्ग मार्च नाकाम होगा, तो इसने नवाज शरीफ के पास अपने बंदे भेजे कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहता, इलेक्शन की डेट का अनाउंस करो। तो नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ना किसी धौंस में आएगा, ना किसी जत्थे की धमकियों में आएगा, ना इमरान खान, जितने लॉन्ग मार्च करने हैं करो, हुकूमत खत्म नहीं। चाहती हूं कि शहबाज शरीफ साहब आपसे आकर बात करें, गौर से शहबाज शरीफ साहब की बात सुनना। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि हबीब जालिब ने एक शेर लिखा था। पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को जो इसने आवाजें देनी शुरू की हैं, उसकी मिन्नतें करनी शुरू की हैं, उसका लुब्बे लबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदा भेजकर मेरा लॉन्ग मार्च कामयाब कराए। तो हबीब जालिब का एक शेर पढ़कर इस फितना खान की हकीकत आपको बताती हूं, और वो ये है कि ये जो तन्हा वतन के मामे हैं, मेरे साथ पढ़ो, ये जो तन्हा वतन के मामे हैं, लंबे लंबे माफी नामे हैं।
रुपए किलो पे कर दी। अभी हुकूमत का 40वां नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने 120 रुपए से चीनी 70 रुपए किलो कर दी। तो बोलो, अगर मुश्किल फैसले करने पड़े, अगर इमरान खान ने जो महंगाई और तबाही की है उसको ठीक करने के लिए अगर मुश्किल फैसले करने पड़े तो शहबाज शरीफ का साथ दोगे? तो फिर आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आखिर में पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। मैं मौसम की खराबी की वजह से प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं खादिम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्फाज नहीं है, आप लाहौर से इस्लामाबाद और मोटरवे पर अपनी सेहत की परवाह किए बगैर अपने रिश्तेदारों का दिल रखने के लिए मानसरा के अवाम से मोहब्बत और रिश्तेदारी निभाने के लिए आप मानसरा तशरीफ लाए। आप एक बहादुर लीडर है। मैंने आपको अडक्कला में देखा, मैंने आपको जिलापति में देखा, मैंने आपको मुशर्रफ को ललकारते हुए देखा, मैंने आपको अडक्कला के अलावा हर पाकिस्तान की उस जेल में देखा जो मुश्किल तरीन जेल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मानसहरा में जलसा से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि कल एक ऑडियो लीक हुई जिसमें इमरान खान की हकीकत आया हो गई। इमरान खान कहता है सुपर पावर अमेरिका मुझसे डरता है। इंतशार मार्च नाकाम होने पर इमरान खान इस्लामाबाद से गायब हो गया। जहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।